السلام علیکم سامعین، 3 شوال المکرم اور 23 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے ایران نے رات میں پھر نیا حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ بڑا کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حملہ اسرائیل کے شہری علاقوں میں ہوا ہے، خاص طور پر مغربی کنارے جہاں یہودی کی نئی آبادی ہے، اور دوسرے علاقوں میں یہ حملہ ہوا ہے۔ نقصان کتنا ہوا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اس درمیان خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن مذاکرات جنگ روکنے پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے کئی شرطیں رکھی ہیں، جن میں جنگ بندی، ایران کے میزائل پروگرام کو روکنا اور اس کی جوہری تنصیبات کو ختم کرنا شامل ہے۔ ایران نے اپنے نقصان کے معاوضے اور آئندہ حملوں کی ضمانت گارنٹی دینے کی بھی مانگ کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے درمیان ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ کے پاس جنگ کے خاتمے کے لیے کئی شرطیں ہیں جنہیں ایران کو قبول کرنا ہوگا۔ ایران نے جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے حوالے سے اندرونی بات چیت شروع کر دی ہے۔ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ ثالث کے طور پر فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ دریں اثنا لڑائی مزید 2 سے 3 ہفتوں تک جاری رہنے کی امید ہے۔ ایران مبینہ طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے جنگ کے خاتمے کے لیے سخت شرطیں رکھی ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور مستقبل میں کسی حملے کی ضمانت کی مانگ کی ہے۔ ایران نے جنگ سے ہونے والے نقصان کا بھی معاوضہ کہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اگلے 5 سال تک کسی بھی میزائل پروگرام سے باز رہے۔ امریکہ نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو 0 پر لے جائے اور اپنی بڑی جوہری تنصیبات سینٹر کو مکمل طور پر بند کر دے۔ مزید برآں امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران علاقائی میزائلوں کو محدود کرے اور حزب اللہ، حوثیوں اور حماس جیسے گروپ کو حمایت بند کرے۔ ایران پہلے ہی ان میں سے کئی امریکی مطالبات کو رد کر چکا ہے۔ ٹرمپ بھی فی الحال جنگ بندی پر راضی ہونے کو شاید تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے معاوضے کے مطالبے کو نان اسٹارٹر قرار دیا ہے۔ تاہم معاوضے کے بجائے ایران کے منجمد اثاثے واپس کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، ابھی تک واضح نہیں کہ فی الحال ایران میں فیصلہ سازی کی طاقت کس کے پاس ہے۔ ثالثی کے لیے مؤثر ترین ملک کا تعین ہونا باقی ہے۔ امریکہ قطر کو ثالث کے طور پر ترجیح دیتا ہے، لیکن مذاکرات ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ جنگ جاری ہے، لیکن سفارتکاری کی بنیاد رکھی جانے لگی ہے۔ امریکہ اور ایران کے موقف کے درمیان کافی فرق باقی ہے۔ امن مذاکرات ممکن ہیں، لیکن وہ دور ابھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا پر ایک بیان میں IRGC نے کہا، اگر ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو ابنائے ہرمز کو اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک ہمارے تباہ شدہ پاور پلانٹس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا جاتا۔ ادھر 2 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے نئی ڈیڈ لائن، نیا وقت دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں۔ اگر ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا تو امریکہ اس کے سب سے بڑے پاور پلانٹس پر حملہ کر کے تباہ کر دے گا۔ اس طرح کی بات چل رہی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایران نے رات پھر نیا حملہ کر دیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جیسی خبر اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو مطلع کیا جائے گا۔